طاہر صاحب یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ پہلے ہمارے جس طریقے سے تعلقات رہے ہیں خصوصاً افغانستان کے کنٹیکسٹ میں، تو امریکہ بہت برہم نظر آ رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان پہ مہربان کیوں ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا یہ اچھا ہوگا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کے ریلیشن شپ کیا تھے. ایک وزیر اعظم 4 سال فون اپنے سرانے رکھ کے بیٹھا رہا کہ شاید جو بائیڈن کال کرے، اس نے نہیں کی. 4 سال اس نے کال نہیں کی، اور اس کے بعد آج آپ کے ریلیشن شپ سب سے بڑا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے پوری دنیا کو دی، وہ فیور یہ تھی کہ پچھلے 3-4 صدور امریکن اور یورپین انہوں نے اپنے تمام انڈے بھارت کے حوالے کر دیے تھے. بھارت نے ان کو وشو گرو کا جو ایک رول تھا وہ ان کو بتا کے شاید وہ اس پہ یقین کرنا شروع ہو چکے تھے کہ چائنا کے خلاف اس ریجن میں صرف بھارت کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے مارکہ حق بنیان المرصوص کے ذریعے پوری دنیا کو یہ فیور دی کہ اٹ از ناٹ ٹرو. $82 بلین سالانہ بجٹ والا کنٹری ورسز 9 بلین، 1.6 ملین فوج اور ورسز 7 ملین. جنگیں جذبوں سے ہوتی ہیں. تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو وہ متھ تھی اس کو توڑا. انہوں نے کہا کہ یہ جب پاکستان کو ہینڈل نہیں کر سکتا، یہ چائنا کے سامنے کس طرح کھڑا ہوگا. پہلے تو بات یہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک طاقتور، ایک نان ٹریڈیشنل صدر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چاہے پوٹن صاحب ایک رشیا کے صدر ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے مراسب ہیں، ہمیشہ عزت کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہر جگہ ان کے مداح ہیں، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. دوسرا پھر جب جنگ روکی گئی، جو کہ جنگ آپ جیتے، مجھے ابھی یاد ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیمپا فلوریڈا میں بتایا کہ ہم 20 طیارے گرانے کی صلاحیت رکھتے تھے، ہم نے نہیں گرائے. آپ کا کیا خیال؟ امریکہ یہ چیز نہیں جانتا تھا، امریکہ یہ دیکھ رہا تھا. اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے امریکہ کی اس جنگ بندی کے بارے میں ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا. دوسری طرف جو 56 انچ کی چھاتی والا تھا بندہ، وہ کھڑا رہا اپنی چھاتی لے کر. تو الٹیمیٹلی اگر ان کی 56 انچ کی چھاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی 58 انچ کی چھاتی ہے. الٹیمیٹلی انہیں بھی یہ پسند نہیں آیا. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل سے سمجھتے ہیں کہ جو ریلائنس اور بھارت مل کے رشیا سے تیل لیتا رہا ہے، یوکرین کی جنگ کے پیچھے سب سے بڑے عوامل یہی ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے. وہ بار بار ان کو کہتے رہے کہ آپ یہ تیل لینا بند کریں، لیکن انہوں نے تیل لینا بند نہیں کیا، انہوں نے روابط بند نہیں کی. پھر ہمارے مودی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سنب کرنے کے لیے چائنا چلے گئے. بن بنائے وہ کہتے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو گئے، یہ چائنا چلے گئے صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سنب کرنے کے لیے. تو کیا خیال ہے یہ ساری چیزیں وہ دیکھ نہیں رہے؟ اب مدر آف کانٹریکٹ سامنے رکھا ہے. کل میں نے کسی جگہ یہ کہا ہے کہ یہ بھی ایک ہوا میں اڑے گا اس طریقے سے کہ بچے اپنے باپ سے پوچھے بغیر آپ کے ساتھ ٹریڈ کس طرح کر لیں گے. یورپ امریکہ کو افینڈ کر کے بھارت سے یا چائنا سے ٹریڈ کر سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. تو میرے خیال میں یہ سارے عوامل، پھر افغانستان کے اندر اس وقت 20 دہشت گرد تنظیمیں پل رہی ہیں، اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کو دیکھ نہیں رہا؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آج کل کے جو افغانی ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اس ریجن کے اندر جو حالات پیدا کر دیے ہیں. چائنا ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، اور جا کے ڈائریکٹ بیٹھتے ہیں بھارت کے ساتھ ایک ہفتے کے دورے پر. میں خود یہ چیزیں آپ کو مزید امریکہ کے قریب لے کر جاتی ہیں. دوسرا جو اسلحہ امریکہ وہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہ دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ، آپ کی کامیاب سفارتکاری، اور اس میں خاص کر ملٹری ڈپلومیسی. اس وقت جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ڈیفنس کو ایک ٹول کے ذریعے، ایک پروڈکٹ کو لے کر جو باہر نکلے ہیں، دیٹ از ریمارکیبل اینڈ دیٹ از واٹ یور فیوچر از. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیمپا فلوریڈا میں جو پاکستانی بزنس مین تھے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی ویژن ان کے سامنے رکھی کہ 2030 تک ہم کہاں ہوں گے اور 2047 تک ہم کہاں ہوں گے. تو میرے خیال میں لیڈرشپ کا فقدان تھا. اس وقت پاکستان از رنڈ اور مینجڈ بائی ویری پیٹریاٹک پیپل، سینسیبل لوگ.
जो क्रॉस द बोर्ड। और ना सिर्फ, मैंने एक और चीज़ नोट की साहब, जब भी हमारी लीडरशिप वाशिंगटन डीसी होती है, उसी लीडरशिप का हिस्सा कुछ चाइना में होता है। तो आपने जिस तरीके से खूबसूरती से मिलिट्री डिप्लोमेसी को आपने मैनेज किया है, इट इज़ रिमार्केबल। लेकिन ये मोहब्बत उनकी कब तक रहेगी, और इंडिया के साथ ये लाताल्लुकी या ये बेरुखी कब तक रहेगी, क्योंकि पॉलिसियाँ भी बहुत जल्दी बदल जाती हैं उनकी। देखिए, इसमें आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है। ये पूरी दुनिया को इस चीज़ का इदराक है। चाइना और रशिया मुसलसल कहता है कि अमेरिका के साथ डील करना आसान नहीं, हर 4 साल बाद पॉलिसी चेंज होती है। प्रेसिडेंट पुतिन ने इलेक्शन नहीं लड़ना, ना प्रेसिडेंट शी ने इलेक्शन लड़ना है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है। एक चीज़ वाज़े सामने नज़र आ रही है कि 3 साल डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड को आप इंजॉय करेंगे। मैं कल पहली दफ़ा बात देखी कि आपने अपने कर्जे टाइम से पहले अदा किए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि हम 6 महीने तक IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में 3 साल बहुत बड़ा पीरियड है। आप अपने पाँव पे खड़े होंगे। उसके बाद अगर JD वांस आते हैं, अगर जीतते हैं इलेक्शन, तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेंगे, वरना आप अपने पाँव पे खड़े होंगे। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। डिफेंस के लिहाज से आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी चीज़ों के ऊपर ग्रिप है। आप डॉलर पहली दफ़ा मैंने देखा है ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन आपको लगता नहीं है कि उस बेरुखी का आगाज़ हो गया है, क्योंकि इमिग्रेंट्स के मामले में इंडिया को शामिल नहीं किया गया और पाकिस्तानियों को शामिल किया गया? मैं उसमें डायरेक्ट एंगेज्ड हूँ, डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ। मेरी अपनी बच्ची की शादी पिछले महीने पाकिस्तान हुई है। उसमें साफ़ी साहब, इट वाज नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, वो सारा डाटा ड्रिवन था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, 75 कंट्रीज़ के ऊपर पास लगाया गया है, बैन नहीं है, पास है। 75 कंट्रीज़ दुनिया के, वहाँ से इमिग्रेशन बंद नहीं की जा सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन चीज़ें रिफॉर्म हो रही हैं। इमिग्रेशन एक ब्रोकन सिस्टम है अमेरिका के अंदर। 24 मिलियन इलीगल क्रिमिनल दंदनाते फिर रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी थ्रेट हैं। डाटा ड्रिवन इसलिए था, यहाँ से ज़्यादातर लोग विजिट वीज़ों पे जाते थे, वापस नहीं आते थे। जो लोग वेलफेयर सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे थे, पॉलिटिकल असाइलम सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे थे। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, भारत का सबसे बड़ा बात कर रहे थे, 3,25,000 उनके IT वर्कर हर साल जाते थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको रोक दिया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो भारत के साथ एंगेज्ड हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हैं। दिस पॉलिसी, दिस ऑर्डर, दिस इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल वाज नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक। और इसमें हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस पर सफाई दे दी है कि दे आर वर्किंग ऑन इट, और विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन 1-2 महीने की तादाद तो बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तानियों की बनिस्बत, और इंडिया को उससे एक्सक्लूड कर दिया गया और पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया। मैंने वो डाटा ड्रिवन बातें की क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर लोग एज ए वर्कर जाते थे। हमारे ज़्यादातर लोग विजिट वीज़ों पे, स्टूडेंट वीज़ों पे जाते थे। तो वो डाटा ड्रिवन है, वो काम करके तो वहाँ रुकते थे हमारे लोग जाके, तो उस पर डाटा ड्रिवन, इट्स नथिंग टू डू विद पाकिस्तान और सारा। और उसमें मैं पुरुमीद हूँ, विद इन आप देखेंगे, विद इन अ मंथ और मंथ एंड हाफ आप देखेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान और कई मुबालिक भी इस लिस्ट से निकलेंगे। अब जो मार्को रूबियो ने क्रिटिकल मिनरल्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस तलब की है, उसमें भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है और इंडिया को बुलाया गया है। देखिए, इसमें हमारे अगर देखा जाए, मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ कि हमारे रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से अमेरिकन कंपनियाँ ऑलरेडी कई जो हैं बहुत करीब पहुँच चुकी हैं फाइनलाइज करने के हवाले से। आपने देखा होगा, इस पर एतराज़ किया था हमारे जो चंद जो 5th जनरेशन वार वाले बच्चे बाहर बैठ के कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी कि वहाँ पे अमेरिका पोर्ट बनाएगा, कभी कुछ करेगा। तो अमेरिकन कंपनीज दे हैव कम वेरी क्लोज टू द क्रिटिकल मिनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, और बड़ी बड़ी कंपनियाँ देख रही हैं। तो मेरे ख्याल में इसको भी ये देखा जाए कि पाकिस्तान को, कोई पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी या किसी रिलेशनशिप में धचका है। आई डोंट बिलीव पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप स्टिल स्ट्रॉन्ग, विल रिमेन स्ट्रॉन्ग टिल द डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन द वाइट हाउस। अफगानिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया क्या सोच रही है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल, जब मैं उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूँ, बड़ी तकलीफ़ के साथ वो मेंशन करते थे कि जो बाइडन पीरियड के अंदर जो इनखला था, उसकी वजह से पेंटागन और हमारे सोल्जर कितने डीमोरलाइज्ड। सो वो जो जो फॉल ऑफ काबल एक बहुत बड़ा धब्बा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे और पेंटागन पे, और उनके मैंडेट का हिस्सा था कि इसको ठीक किस तरह करना है। बार बार वो ये कहते थे, जो असला छोड़ कर आए हैं, आपने देखा होगा कि वो बार बार कहते थे कि उस बेस के ऊपर, बागराम एयर बेस के ऊपर अमेरिकन कितना पैसा लगा के उसको बेस को बनाया गया था, और फिर वहाँ पे जो छोड़ के आए गए, हालांकि अपने कुत्ते छोड़ गए हमारे पाकिस्तानी, हमारे अमेरिकन जो थे। यंग बच्चों की डेड बॉडियाँ रात के अंधेरे में उठा के भागना एक बहुत बड़ा धब्बा था।
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو اس طرح اسلحہ اس وقت پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے صوبہ KPK کے اندر, ان کو سپورٹ اندر سے حاصل ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ ان چیزوں کو نہیں جانتا؟ ہماری امریکن ایمبیسڈر جو ہیں اسلام آباد کے اندر, انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بیٹھ کے یہ باور کرایا ہے کہ امریکہ از ود یو ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم. تو میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان صرف امریکہ کے لیے تھریٹ نہیں ہے. افغانستان اس وقت چائنا, ازبکستان, تاجکستان, ایران سب کے لیے ایک تھریٹ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ $140 بلین امریکہ کے کھا کے تو یہ سارے کرپشن میں سارے. لیکن وہ کنسپریسی تھیوریز بھی چلتی ہے کہ جی چائنا کا سی پیک جو یہاں پہ پاکستان میں بن رہا ہے تو اس کی کامیابی امریکہ کو گوارا نہیں ہے, تو شاید بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ویسٹرن کنٹریز کی شے بھی ان کو حاصل ہے. میرا اس میں اپنا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ سی پیک کو برداشت کرے گا. امریکہ پاکستان کو اور سی پیک کو سرٹن لمٹس تک اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اس وقت بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھارت اور اسرائیل ہے. دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا کہ مارکہ حق کے بعد بھارت کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کنونشنل وار نہیں لڑ سکتا. نہ ان کے پاس تیارے, نہ ان کے پاس چیزیں, نہ جذبہ موجود ہے. اور دوسری طرف ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں, لوگ بھارت کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے نام سے کانپتے ہیں. انہیں جب یہ پتہ ہے کہ ہم کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے, وہ پلان بی کیا ہے؟ وہ TTP ہے, وہ طالبان ہے, اور انہیں پتہ ہے یہ پیسے لیتے ہیں. their sympathies, loyalties are always for sale. اور میرے خیال میں اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں بلوچستان میں بھی BLA کے ذریعے اور KPK کے اندر بھی. اس میں سب سے بڑی جو میں ہمیشہ اس چیز پہ توجہ دیتا ہوں کہ ہمارے بچے بالخصوص جو ہمارے پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار میں انوالو ہیں, انہیں سوچنا چاہیے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پاکستان سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا, ان کے لیے ضروری ہے اس دہشت گردی کے جنگ کے خلاف. آج میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بشیر زیب کی ویڈیو بھی 5th جنریشن وار کے ذریعے ایک باہر سے بیٹھے لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. جب ہم حالت جنگ میں تھے تو ہمارے مرشد پاک جو ہیں, ان کی بہنیں جو تھیں وہ کہتی تھی یہ نورا کشتی ہے. پھر وہ جو بہنیں ہیں وہ پاکستان میں اتنی پاپولر نہیں ہیں جتنی بھارت میں پاپولر ہیں. تو انہیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں دشمن کی پراکسیز نہیں بننا, پاکستان سے محبت کرنا سیکھیں. پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں.